اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ہونے والے باقی دو بڑے معجزات جن کا ظہور اس مقدس لاٹھی سے ہوا ان کے بارے میں جانیں گے۔ پارٹ 1 میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مقدس لاٹھی کے بارے میں جانا کہ یہ لاٹھی کہاں سے آئی اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا مبارک سے کون کون سے کام لیتے تھے، اور اس لاٹھی سے جن بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا ان میں سب سے پہلا معجزہ کہ یہ لاٹھی کس طرح اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گئی۔ آج پارٹ 2 میں ہم اس کے باقی دو معجزات کے بارے میں جانیں گے۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیرے تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشموں کی ٹوٹیاں پھوٹ کر بہنے لگی اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی ایک ایک ٹونٹی سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ رکوع 7 اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے جو تیسرا بڑا معجزہ ظہور میں آیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر
ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل ڈر گئے کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری، یعنی اپنا عصا مبارک مارا، تو فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان راستوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا اور دونوں حصہ اس کا اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر میں ہونے والے یہ تینوں عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے، لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔